بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت کی شبیہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت بڑی منقبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے جمال پر انوار کا محب و مشتاق بنا دیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جسے پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہیں؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کنواری آپ کے قریب ترین دوست اور عاشق زار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن پانے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر پہنچیں۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خندہ پیشانی سے انہیں بٹھایا تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن، میں عائشہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر آئی ہوں۔ حضرت زینب ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ کو آنے دو، ان سے بات کروں گی پھر بتاؤں گی، کل آنا۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد زمعہ کے پاس آتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں، آؤ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بیٹھو، آپ کو آج کا دن مبارک ہو۔ وہ بولیں، تمہارے لیے بھی خیر و برکت ہو، اور فرمایا، آپ کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیام لائی ہوں۔ انہوں نے کہا، کس کا؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زمعہ نے خوشی سے اظہار کرتے ہوئے کہا، لا ریب ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، پھر کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت کر لو۔ زمعہ نے مشورہ دیا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو بڑی محبت سے بٹھایا۔ انہوں نے دریافت کیا، کیسے آئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ انہوں نے سنا تو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں، جبکہ عمر 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ وہ منتظر تھے۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو گویا ہوئے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تمہارے توسط سے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا ہے۔ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ضمن میں بات کروں گی، پھر اطلاع دوں گی، اور اٹھنے لگیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی تا وقتے کہ اس طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر پہنچیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ پھر عرض کیا، میں آپ کے دوست اور جانثار کے ہاں بھی گئی تھی۔ جب آپ نے وہ بات سماعت فرمائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اگر آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنا دیا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اشتہا نہیں۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو، آدمی کا ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا اور ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس گھر میں مکین تھیں اس کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہتی تھیں۔ جس حجرے میں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھیں، اس کی لمبائی چوڑائی چند ذرائع پر محیط صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے 1-2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں چلتا تھا۔ دوستو، یہ سادہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔